شہید پاکستان کے شہزادے ہیں، مفتی اعظم پاکستان کے شہزادے ہیں، جامعہ نعیمیہ جہاں سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں علماء پوری دنیا کے اندر قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ انتہائی مکرم و محترم جناب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب تشریف لائے اور اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على من الصادقين والصابرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سمل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج کی یہ تقریب بنیادی طور پر ایصال ثواب کی تقریب ہے، جسے ہمارے عرف میں بر صغیر کے عرف میں 40واں کہا جاتا ہے۔ ان تقریبات میں عموماً ہم اپنے کسی فوت شدہ ساتھی، بزرگ، اپنے کسی عزیز، اپنے دوست، اپنے والد، اپنے بھائی کے اس دنیا سے جانے کی وجہ سے اس کی روح کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کا انعقاد، ذکر و اذکار، واعظ و بیان اور وہ امور دینیہ حسنہ جن کی انجام دہی سے اس شخص کو بھی ثواب پہنچتا ہے اور جس کے لیے ارادہ اور نیت کی جائے اس کو بھی ثواب پہنچتا ہے، اس کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ احباب، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام اس کے جانے کے بعد بھی دنیا میں زندہ رہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو اسے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے۔ اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اپنے فوت شدہ افراد کے محاسن کو ذکر کرو۔ جو اللہ کو پیارا ہو چکا اس کے محاسن اور اس کے اوصاف کا ذکر کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کی برائیوں کا ذکر کیا جائے، اس کی سیئات کا ذکر کیا جائے۔ حکم یہ ہے کہ اس کی ان اعمال حسنہ اور ان نیکیوں کا ذکر کیا جائے جو وہ شخص اپنی زندگی میں خلق خدا کی خدمت کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا۔ آج ہم یہاں پر اپنے محترم جناب پرویز صاحب مرحومہ مغفور کے روح کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا۔ ہم میں سے ہر شخص انہیں اپنے دل سے قریب سمجھتا رہا۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح کا تعلق محترم
پرویز صاحب کا اس کے ساتھ رہا، ایسا تعلق کسی اور کا نہیں رہا۔ اس کی بنیادی وجہ ان کی ذات میں پائے جانے والی ہر شخص کے ساتھ وہ محبت تھی جو انہوں نے ظاہر کر کے رکھ دی۔ اب آپ سیاست کا میدان بڑا عجیب و غریب سا کارزار ہے۔ یہاں پر کبھی اپنے بھی ناراض ہوتے ہیں اور کبھی بیگانے بھی خوش ہوتے ہیں، اور کیفیت اور صورتحال یہ ہوتی ہے، معاف کیجیے گا، کیفیت اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم سیاست کے اس میدان کے اندر جن افراد کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا رابطہ رکھتے ہیں، کہیں ذہن کے نہان خانے کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ یہ تعلق اور یہ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں یہ شاید سیاسی معاملات ہیں، یہ شاید آپس میں لین دین کے معاملات ہیں۔ آج ہم ان کے کسی کام آتے ہیں تو کل یہ ہمارے کسی کام آئیں گے، لیکن جب ہم اپنے برادر کبیر محترم پرویز صاحب مرحوم مغفور کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو تعلق رکھا ہے وہ سیاست سے ہٹ کے رکھا ہے۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو اپنا رابطہ رکھا ہے، رابطہ استوار رکھا ہے، اس کا تعلق سیاست کی بجائے ذاتی تعلق کی بنیاد کے اوپر رکھا ہے، اور جس کا بہترین اظہار ہمارے آج کے اس پنڈال میں جمع شدہ ایک کثیر تعداد میں ان کی محبین کی موجود ہے، جو اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ پرویز صاحب کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق سیاسی نوعیت کا نہیں تھا، ان کا تعلق ذاتی نوعیت کا تھا، اور ذاتی نوعیت کے تعلق میں انہوں نے کبھی بھی اس بات کی تفریق نہیں کی، کبھی بھی اس بات کا التزام نہیں رکھا کہ یہ تعلق اس لیے ہے کہ ان سے آگے چل کے ہم نے ووٹ حاصل کرنا ہے، قطعاً ایسا نہیں۔ یہ تعلق اس لیے رہا کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی مخلوق میں سے ہے، اور اس کا تعلق نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہے۔ اور اگر یہ میرے پاس سوالی بن کر آیا ہے تو مجھے اس کے معاملے کو لازمی طور پہ حل کرنا ہے، مجھے اس کے معاملے کو حد الامکان کوشش کر کے پورا کروانا ہے۔ احباب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال ثواب منقطع ہو جاتے ہیں۔ وہ اعمال جس کی بنیاد پہ اسے ثواب حاصل ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو کہ اس کے اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد بھی اسے ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 ہے صدقہ جاریہ۔ کوئی شخص اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کر گیا جو اس کی زندگی کی بعد بھی جاری رہا، وہ اعمال حسنہ اپنے وجود کے ساتھ قائم دائم ہے، اور جب تک وہ قائم دائم ہے اس سے لوگوں کو استفادہ ہو رہا ہے، لوگ اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور انہیں اس سے فائدہ حاصل کرنے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہو رہا، تو ایسا صدقہ جاریہ اس شخص کے لیے باعث ثواب ہوتا ہے، بھلے سے یہ صدقہ جاریہ وہ خود اپنے لیے مقرر کر دے، بھلے سے اس کی اولاد کر دے، بھلے سے کوئی بھی اس کا چاہنے والا اس کی زندگی میں یا اس کی زندگی کے بعد کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ کا انتقال ہو چکا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر انہیں زندگی ملتی، حیات ملتی تو وہ لازمی طور پہ مجھے صدقہ کرنے کا کہتی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم ان کی طرف سے صدقہ کر دو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے لیے مدینہ منورہ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں خرید کیا، اور اس کے بعد اسے صدقے میں سب لوگوں کے لیے
کھول دیا، اجازت دے دی کہ جو پانی پینے کے لیے اس کنویں پر آنا چاہتا ہے اسے کسی قسم کی رقم کی، پیسے کی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور وہ کنواں بعد میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے نام سے مشہور ہو گیا، اور اسے کہا جاتا تھا بئر ام سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں۔ اب سوچئے سعد کی ماں نے تو کنواں نہیں خریدا، اب سوچئے سعد کی ماں نے کنویں کے لیے پیسہ تو جمع نہیں کیے، لیکن ان کے بیٹے کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے اپنی والدہ کے لیے کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ کرنا ہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں خرید کے اپنی والدہ کے نام پہ وقف کر دیا، اور جب تک اس کنویں سے لوگ پانی حاصل کرتے رہے، پانی پیتے رہے، حضرت سعد کی والدہ کو اس کا ثواب پہنچتا رہا۔ اب آپ آج دیکھیے کم و بیش پینے والے پانی کی اسی قسم کی کیفیت اور صورتحال ہے کہ ہمیں فلٹرڈ واٹر چاہیے۔ تو اگر کہیں پر بھی کوئی اپنے بزرگوں کے لیے اس قسم کے معاملے کا اہتمام کرتا ہے تو یقینی طور پہ جب تک وہ پانی فراہم کرتا رہے گا، وہ جگہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے وصیت کی گئی، جن کے لیے منتخب کی گئی، ان کے لیے وہ باعث ثواب بنتی رہے گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات یہ فرمائی، ایسا علم جو باعث نفع ہے، اگر وہ شخص اپنی زندگی میں ایسا کام کر گیا جس کی وجہ سے نفع والا علم آگے منتقل ہوا، تو ایسا عمل بھی باعث صدقہ جاریہ ہے، باعث حصول نفع ہے، اور وہ آدمی جب تک اپنے اس علم سے کام کرتا رہے گا، اس علم کو آگے پہنچاتا رہے گا، جس شخص نے اسے وہ علم سکھایا اسے اس کا نفع ملتا رہے گا۔ عمومی طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم، حدیث مبارکہ کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، دینی تعلیم یہ صدقات جاریہ میں آتا ہے۔ بالکل یقینی طور پہ یہ صدقات جاریہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ایصال ثواب کے کاموں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن میں اسے بڑھ کر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص ایک ایسے بچے کو جو زمانے کا دھتکارا ہوا ہے اور وہ کسی بھی طور پہ اپنے لیے حلال روٹی کا بندوبست نہیں کر پا رہا، کوئی اس کے سر پہ دست شفقت رکھے، اسے کوئی ہنر سکھا دے، اسے کسی ٹیکنیکل کالج میں داخلہ دلوا دے، اور وہاں پہ اسے اس وقت تک